دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے اجتماع بیان۔ اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ۔ اللہ کی مدد اسلام، مسلمان کی زندگی میں اسلام ہو۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا تو یہ مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، شام فتح ہوا ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، لوگ آپ کے استقبال میں۔ ایک ہاتھ مارا اور فرمایا یہ تم نے کیا بات کہی ہے، اور کوئی ایسی بات کرتا تو میں سخت سزا دیتا۔ اور ایک بہت تاریخی جملہ، بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں سے تھوڑا دی ہے، عہدوں سے تھوڑا ہے، سواریوں سے تھوڑا ہے۔ ہاں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں۔ اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ ہاں، تبلیغ میں کیا محنت کہ مسلمان اس نام کا مسلمان، کام کا مسلمان بنے، کچا مسلمان پکا مسلمان بن جائے۔ ہاں، مسلمان پر محنت ہو رہی، مسلمان بن جائے، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دل سے نیت ہو کہ اس پر اپنی جان لگانی ہے، کھپانی ہے انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہماری صلاحیت لگے پہلے اس بات پر کیسے سب اللہ کو پہچان لیں۔ کس کو پہچانے؟ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا، سن رہا، شارک سے زیادہ قریب ہے۔ دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے۔ اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی، کہ میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی، کہ میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے۔ ہاں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ پانی پیتے ہیں، پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی تم پیتے ہو یا آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں، کڑوا بنا دیں۔ آگے اللہ نے شکوہ کیا، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کیوں نہیں کرتے؟ کتنے ہم چیزیں کھاتے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، انار کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، غلے کھا رہے ہیں، میوے، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، کیا کچھ ہمارے لیے بنایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ تم کھاتے ہو نا، وہ ذرا غور بھی تو کیا کرو نا، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان ذرا غور تو کیا کر، اتنا کچھ تو کھاتا ہے، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے۔ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پھاڑا؟ اللہ نے۔ اس سے کونپل کس نے نکالی؟ اللہ نے۔ اس پہ پھل اور غلے اور میوے اور کھجور اور زیتون اور سبزیاں کس نے اگائیں؟ اللہ نے۔ ہاں، اور کس کے لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے۔ یہ ہے پہلا کام، اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ، مسئلے حل کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماریوں سے بچانے والا اللہ۔ تو کس کو راضی کرو؟ کس کی منت خوشامد کرو؟ کس سے دوستی لگاؤ؟ کس سے تعلق بناؤ؟ کس سے محبت کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مالداروں کی طرف نہیں، وزیروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، ڈاکٹروں کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ مسئلے اللہ حل کرے گا۔ حکومتوں کے ہاتھ میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ جیسے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کر دے، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے سردی ختم کر دے، حکومت کو چاہیے کہ ملک میں دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے۔ کوئی نہیں مطالبہ کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بارشیں زیادہ کروا دے، حکومت کو چاہیے کہ دھند ختم کرے۔ کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کیوں کہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا۔ اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کر دیں گے، ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی ختم کر دیں گے، ہم ملک میں حکومت میں آ کر دن چھوٹے کر دیں گے، ہم راتیں لمبی کر دیں گے۔ کیوں کہ سب مانتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، مسائل حل کرنے والا۔ اب حکومتوں سے دعویٰ کرنا کہ حکومتوں کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومتوں کو چاہیے ملک سے مہنگائی ختم کرے، حکومتوں کو چاہیے ملک سے پریشانیاں ختم کرے، یہ حماقت ہے۔ حکومتوں کا دعویٰ کرنا ہم حالات ٹھیک کر دیں گے، سب جہالت ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے اعمال جائیں گے ویسے اوپر سے حالات آئیں گے۔ گندم بوئی ہے تو گندم ہی کاٹے گا، جو بوئے ہیں تو کیا کاٹے گا؟ جو کاٹے گا۔ اب کیکر کا درخت لگایا ہے، کیکر کا درخت لگایا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ آم کب لگیں گے، آم نہیں لگ رہے۔ بھئی بیوقوف، کیکر کے درخت پہ آم نہیں لگا کرتے۔ اعمال خراب ہیں اور حالات اچھے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنا سمجھانا سارے وزیروں کو، سارے وکیلوں کو، سارے ججوں کو، سارے افسروں کو، سارے مالداروں کو، سارے غریبوں کو، سارے مزدوروں کو، سارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔ کس سے دوستی لگا لو؟ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ۔ حالات کون بنائے گا؟ اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس اللہ کو راضی کرو۔ اب اعمال تو خراب، حدیث میں آتا ہے، دیکھو بڑی اہم بات کیا ہے، بہت اہم بات حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، عریانی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام تم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ یہ بیماریاں اس کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، گناہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کتنی صاف بات ہے۔ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور مال کی کمی سے نہیں پریشانی آتی، چیزوں کی کمی سے پریشانی نہیں آتی۔ آج تو اتنی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہ تھیں، اتنے اسباب ہیں جو پہلے زمانے کے مالداروں کے پاس نہ تھے، جو ایک عام آدمی کے پاس ہیں۔ تو پریشانیاں زیادہ کیوں ہو گئی؟ یہ پریشانیاں کیوں کہ اعمال خراب ہوئے ہوئے ہیں، اعمال خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی نا تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ عمل بتایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں، اس کے مال کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پریشانی آئے گی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو،
اپنے مالوں کی حفاظت کرو. آج کسی سے کہا جائے نا، زیادہ پڑھے لکھے لوگ خاص طور پر، کسی سے بھی کہا جائے نا اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اگلا جملہ پورا کرو، وہ پتہ کیا کہے گا؟ گن مین کھڑا کر کے، کیمرہ لگا کے، تالا لگا کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے. اور فرمایا دوسری بات، اپنے بیماروں کا علاج کرو. آج لوگ کہیں گے فلاں ہسپتال لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر لے جاؤ، فلاں ملک میں لے جاؤ. نہیں، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ ادا کر کے. صدقہ ادا کر کے. یہ جو تبلیغ میں لگ جاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، یہ صدقہ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو دیتے ہیں 1000 روپے، صدقہ دیتے ہیں 10 روپے. اپنے بیماروں کا علاج کرو کس کے ذریعے؟ صدقے. تیسری بات فرمائی، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کا استقبال کرو کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ دعاؤں سے پریشانیاں ٹل جائیں گی. جس میں آتا ہے الدعاء یرد البلاء، ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے، کہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے. اپنی طاقت سے مسئلے حل نہیں ہونے، حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، فوجوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، اسلحے سے مسئلے حل نہیں ہونے، ڈگریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے. مسئلے حل کرنے والا اللہ. اس اللہ کو بیچ میں ڈالو، اس اللہ کو ساتھ لو. اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہونا. دیکھو آپ ایک لکھو، ایک، ٹھیک ہے، اس پر لگاؤ 0 تو کتنے ہو گئے؟ 10. دوسرا 0 100، تیسرا 0 1000، چوتھا 0 10,000، پانچواں 0 1 لاکھ. اب صفریں لگائی جاؤ، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 ارب، 10 ارب. لگائی جاؤ لگائی جاؤ لگائی جاؤ. اب کیا کرو، 1 ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ 0 0 0 0 0 0. اب 1000 کماؤ، لاکھ کماؤ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 فیکٹری، 10 فیکٹری، 1 حکومت، 10 حکومت، 1 ڈگری، 10 ڈگریاں لے لو. اگر اللہ راضی نہیں ہے تو آپ کیا ہو؟ 0 0 0 0 0. اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کیا ہو؟ 0 0 0 0. جیسے مزدور 0، وزیر بھی 0، جیسے گدا ریڈی والا 0، جہاز والا 0. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو 0. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں، اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو. کس کی منت خوشامد کرو؟ کس سے مانگو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب یہ کہتا ہے کس سے مانگو؟ میرے سے مانگا کرو. ادھر ادھر نہ بھاگو، میرے سے مانگو. دیکھو گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، پاؤں نہیں چلتا، گھٹنوں کے بل، ابھی وہ 1 سال سے بھی کم عمر ہے، کھیل رہا ہے. اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. بچہ بیچ میں کھیل رہا. جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف؟ نہیں، ماں کی طرف. کہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ. تو رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ وسلم جب غار میں جا کے چھپے نا، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ مشرکین چلے آ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اندر سے، تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان 2 کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ. یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں. اس پر جان کھپے ہمارے مجمع کی. چلہ تو لگ گیا، 3 چلے تو لگ گئے. آیا اس پر جان کھپتی ہے روزانہ؟ اس پر طاقت خرچ ہوتی ہے؟ یہ بات لے کر گھر گھر جاتے کہ نہیں؟ دکانوں پہ جانا، دفتروں میں جانا، مزدوروں کے پاس جانا، افسروں کے پاس جانا، گدریڑی والے کے پاس جانا، اور جا کے اس کو سمجھانا کہ بھائی کس کو راضی کر لے؟ اللہ کو. اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی کے رنگ میں رنگے جانا.
نبی کے طریقے پر آؤ گے تو اللہ راضی، نبی کی زندگی اپناؤ گے تو اللہ ساتھ، اگر نبی کا طریقہ چھوڑو گے تو اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ ہاں، اللہ کس سے راضی ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ جو نبی کی اتباع کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے، جو نبی کی اتباع نہیں کر رہا ہے یہ علامت ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ ہاں، اور نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اذان ہوتے ہی بازار بند ہو جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ فجر میں مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ جب فجر میں مسجدیں خالی ہوں گی تو حالات بنیں گے کہ بگڑیں گے؟ جب اذان پر بازار کھلے ہوں گے، اذان کے بعد بازار کھلے ہوں گے تو خوشیاں آئیں گی کہ پریشانیاں آئیں گی؟ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پریشانی پریشانی پریشانی، فجر میں مسجدیں خالی تو پریشانی آئے گی، اور کیا ہوگا؟ جب اذان کے بعد بازار کھلیں گے تو مصیبتیں آئیں گی، اور کیا ہوگا؟ کامیابی چاہتے ہو تو مؤذن تو چیخ کر کہتا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، کامیابی نماز میں ہے۔ خیریں چاہتے ہو تو مؤذن چیخ چیخ کر کہتا ہے فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ کیسے سناٹا ہے فجر میں، محلوں میں سناٹا ہے، لوگ سو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ برکت والا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا، اور اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد کا، یہ برکت والا وقت ہے۔ آج برکتیں نہیں رہی، کیوں کہ برکت والے وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ بکروں میں برکت ہے، کتوں میں برکت نہیں۔ کیوں؟ بکرے روزانہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں دنیا میں، حالانکہ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، اور کتیاں 8-10 بچے دیتی ہے۔ ریوڑ بکروں کے نظر آتے، کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا آپ نے آج تک؟ 100 کتے اکٹھے کھڑے ہو کبھی دیکھا؟ بکروں کا ریوڑ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ برکت ہے، بکروں میں برکت ہے۔ اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ بکری جو ہے نا ساری رات سوتی رہتی ہے، اور صبح صبح بکریوں کے باڑے میں صبح صبح شور شرابہ ہو جاتا ہے، اور کتا ساری رات جاگتا ہے اور صبح کو، تو برکت کے وقت میں کون جاگ رہا ہے؟ بکری، اور کون سو رہا ہے؟ تو برکتیں کس نے سمیٹی اور کون محروم رہا؟ تو آج بے برکتی ہے۔ برکت والا وقت صبح کا، اٹھو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آواز لگاتے ہیں هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مانگنے والا تو اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے معاف کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ اسے صحت دے دوں۔ ہاں، مسئلوں کا حل اللہ سے مانگو، نماز پڑھو۔ حدیث میں آتے 2 وقت ہیں جس میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تہجد کا وقت اور فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وکیل اللہ سے مانگیں، وزیر اللہ سے مانگیں، افسر اللہ سے مانگیں، جج اللہ سے مانگیں، ہمارے مالدار اللہ سے مانگیں، ہمارے غریب اللہ سے مانگیں، ہمارے مزدور گدا ریڑھی والے اللہ سے مانگیں، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنی دعا میں اصرار کرو، اپنی دعا میں اصرار کرو، لازم پکڑو، تکرار کرو۔ کس جملے کا؟
یا ذا الجلال والاکرام 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 کہو 25 دفعہ، کہو 45 دفعہ، کہو 55 دفعہ. ہاں اللہ کو ترس آئے گا. ایسا فرمایا کرتے تھے ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ کو دعا میں آرڈر کرتے ہیں، اللہ یوں کر دے یوں کر دے یوں کر دے. دعا تو منت کا نام ہے، دعا تو لجاجت کا نام ہے، دعا تو خوشامد کا نام ہے. ہاں مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، مسئلوں کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے. دعا ہے نماز پڑھ کے مانگو. آگے رمضان آ رہا ہے، ہاں رمضان سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو. برکت والا مہینہ آپ سلم. اب یہ رجب کا چاند نظر آ گیا نا تو اللہ کے نبی کو رجب کا چاند نظر آتے ہی خوشیاں چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. آپ کیا فرماتے اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے. برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دعاؤں والا مہینہ، دعاؤں والا مہینہ. ہاں اللہ سے مانگو. سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو، روزہ رکھ کے مانگو. حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. مانگنے کا اللہ سے مانگو. یہ ہے کام. شوق پیدا کرے لوگوں میں نماز کا، شوق پیدا کرے روزوں کا، دین سیکھنے کا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم سنت کو دیکھیں گے، فیشن کو نہیں. ہم شریعت کو دیکھیں گے، رواج کو نہیں. ہم نبی کے طریقے کو دیکھیں گے، برادری کے طریقے کو نہیں. ہم مسلمان ہیں. ہر چیز میں اعمال کو دیکھا جائے، اعمال سے زندگی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. اب یہ شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اس کو مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اس کو اتنا آسان کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. اس میں 99 ایک کم 100 مسئلوں کا حل ہے. اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے. اب مزدوری پہ جا رہا ہو، کیا پڑھتا جا رہا ہو لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. کتنا آسان ہے مسئلوں کا حل. لوگ بھاگ ہی غلط جگہ رہے، دوڑ ہی غلط جگہ لگا رہے ہیں. ایک آدمی چابی تلاش کرتا پھر رہا ہے اور چابی
بہت اس کی اہم چابی ہے، اور اس کی چابی کی تلاش میں وہ پسینے پسینے تھک گیا، کھپ گیا، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی، میری چابی یہاں تو نہیں گر گئی. چابی تلاش کرتا کرتا وہ تھک گیا، اور چابی پتہ کہاں ہے؟ اس کی جیب میں، اسے پتہ ہی نہیں. چابی اس کی جیب میں، اسے پتہ ہی نہیں. آج لوگ مسئلوں کے حل کے لیے تھک گئے، کھپ گئے، برا حال ہے، اور مسئلے حل کرنے والا شہرت سے زیادہ قریب ہے. اس کو ناراض کیا. اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بناؤ. ایک صحابی کو دیکھا آپ نے، فرمایا کیا بات ہے تم پریشان لگ رہے ہو؟ مگر جی میں پریشان ہوں، پریشانیاں بھی ہیں، قرضے بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں؟ کہ جی بتائیں. کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور 8 چیزوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا پڑھا کرو. اے اللہ پریشانی سے بچا، غم سے بچا، کسی کام کے کرنے سے عاجز ہو جاؤں اس سے بچا، سستی سے بچا، کسل سستی، بزدلی سے بچا، بخل سے بچا، قرضہ چڑھ جانے سے بچا، لوگوں کے مسلط ہو جانے سے بچا. یہ 8 چیزوں سے پناہ مانگی کہ یہ دعا پڑھا کرو. وہ صاحب فرماتے میں دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہوگی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. یہ مسئلوں کا حل. صبح 3 دفعہ کم از کم، شام 3 دفعہ پڑھو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی اہم ہوگی. اور پھر فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے، نہ کبھی شام چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے، نہ شام چھوڑتے تھے. ہمارے بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، ہمارے وزیر پڑھیں، افسر پڑھیں، ہمارے مالدار پڑھیں، ہمارے صدر پڑھیں. یہ مسئلوں کا حل ہے. یہ دعا پڑھو. کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کہ اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عافیت کہتے ہیں خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، پرسکون زندگی. میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اپنے دین کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے اہل بی بچوں کے بارے میں، اپنے مال دکان دفتر کاروبار کے بارے میں. اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے گھبراہٹ کی چیزوں سے امن دے دے. اے اللہ میری حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. اے اللہ تو میری حفاظت فرما. اللہ کے نبی یہ دعا نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ مسئلوں کا حل ہے. بیماریوں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ دعا پڑھو. صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام. یہ بیماریوں سے بچنے کے ذریعے یہ اعمال والی زندگی وجود میں آئے. اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے زندگی پرسکون ہوگی. اپنے عمل اچھے بناؤ. یہ ہے محنت، یہ ہے کام، یہ ہے صلاحیت لگانے کی جگہ. اس پر قوت خرچ ہو. کیسے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اعمال والی فضا بن جائے، قرآن کی فضا بن جائے، گھر گھر قرآن پڑھا جائے، گھر گھر قرآن پڑھا جائے. ہاں مسئلوں کا حل قرآن ہے، قرآن ہے. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں. جو رات کو سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے. اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی. اخلاق اچھے ہو جائیں،
اس سے زندگی خوبصورت ہوگی. کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے کیا اچھے ہوں؟ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں. ہاں لوگ 10,000 کا جوتا پہنتے، تو 10,000 کا جوتا. ارے بھائی 100 روپے کا بھی جوتا پہنا جا سکتا ہے. چلنا ہی ہے نا، چلنا ہی ہے نا. تو 100 روپے والا جوتا بھی چلتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چل رہا ہے. 10,000 کا جوتا، ارے 10,000 کا سوٹ پہنتے، ارے بھائی 500 کا سوٹ بھی پہن کے دیکھو کیا ہو جائے گا. کپڑوں سے تھوڑا زندگی بنتی ہے، جوتوں سے زندگی بنتی ہے. عمل اچھے بنا، اخلاق اچھے بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز کیا؟ بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی یہ جانے والے ساتھیوں کیا ہو گیا؟ بیان لمبا تو نہیں ہو گیا؟ او بھائی وہ بیٹھ جو اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہیں؟ او بھائی بیٹھ جانے والے بھائی. یہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا گڑبڑا ہے، یہ چھیڑتا رہتا ہے. جو آدھا گھنٹہ ہو جائے نا تو شیطان کہتا ہے کافی ہو گئی، چلو چلو، کہتا ہے کافی ہو گئی. ایسے ہی وہ شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے یہاں سے. کدھر جانا ہے؟ کدھر جانا ہے بھائی؟ یہ جو درمیانے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ باہر جا کے سوچتے ہیں اٹھ کے کیوں آئے. بھائی سب ساتھی سے گزارش ہے دیکھو اٹھ کے نہیں جانا درمیان میں سے کسی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں بیٹھنا آج سمجھ آئے نہ آئے، جی چاہے نہ چاہے بیٹھو، اجتماعی عمل میں بیٹھو. جو سننے کا حق ادا کرے گا نا اللہ اسے عمل کی بھی توفیق دے گا. تو اخلاق اچھے ہوں، یہ محنت ہو رہی ہے. شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو اپنی خامیاں دیکھو. اس سے گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، دفتروں کا، بازاروں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، مرکزوں کا، جماعتوں کا ماحول خوبصورت بنے گا. دوسروں کی کیا دیکھو؟ اچھائیاں اور اپنی خامیاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور جنازہ نہیں پڑھانا اس کا. کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اب جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. نیکی کا کام اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. یہ اخلاق سے لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. آپ کس کی مدد کر سکتے ہو؟ آپ کس کے کام آ سکتے ہو؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ خود اپنے اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرو، آپ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ. آپ کی مدد سے اس کا کام پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی مدد سے آپ کا کام ہو جائے گا. لوگوں کے کام آؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اور اعتکاف میں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کا. ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. یہ ہے شریعت کا مزاج کہ لوگ نا آپ کو کہیں کہ میں پریشان ہوں. آپ لوگوں کی پریشانیاں اندازہ لگاؤ، چہرے پڑھو، زندگیوں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے، کس کی مدد کر سکتا ہوں. اس نے کہا واقعی آپ نے صحیح پہچانا، میں پریشان ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے؟ نہیں یہ پریشانی نہیں ہے. پریشانی کیا ہے کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، میں نے کسی کا کچھ اور میرے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں. حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، پریشان ہوں. فرمایا میں تمہاری سفارش کروں؟ انہوں نے بڑی مہربانی ہوگی. جوتا لیا، مسجد سے نکلے، چل پڑے. انہوں نے کہا جی آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ نہیں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے پھر بھی نکل آیا. پتہ کیوں نکلا ہوں؟
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ہاں، کون 10 سال کا اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو بھائی ماحول خوبصورت بن جائے گا، اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔